آج کی ہماری منفرد اور انفارمیٹیو ویڈیو یورپ کے ایک خوبصورت ملک بوسنیا ہرزیگوینا سے متعلقہ ہے۔ امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا اور اس سے آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ آج آپ کو سیر کروانے جا رہا ہوں یورپ میں موجود ایک ایسی اسلامی ملک کی جو اپنی خوبصورتی، قدرتی مناظر کے ساتھ ساتھ سربیا کی بربریت کا شکار ہونے کے باوجود بہت کم عرصے میں ترقی کی بلندیوں تک پہنچ چکا ہے۔ اور یورپ میں موجود اسلامی ملک بوسنیا ہرزیگوینا کی بوسنیا کا مکمل سرکاری نام بوسنیا ہرزیگوینا ہے، لیکن 1992 میں آزادی کے بعد 1995 ڈون ٹینٹ معاہدے سے پہلے اس کا نام بوسنیا ہرزیگوینا جمہوریہ تھا، اور بوسنیا کا نام ملک میں بہنے والے دریا بوسن سے لیا گیا ہے۔ بوسنیا کا کل رقبہ 1197 کلومیٹر ہے، اور رقبے کے اعتبار سے یہ دنیا میں 124ویں نمبر پر آنے والا ملک ہے، اور اس کے 1.4% رقبے پر پانی ہے۔ بوسنیا کی کل آبادی 35,35,971 افراد پر مشتمل ہے۔ آبادی کے اعتبار سے 145 نمبر پر آتا ہے، اور ملک کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہونے کا اعزاز سرجیو شہر کو حاصل ہے۔ بوسنیا کی سرحد کروشیا کے ساتھ 932 کلومیٹر، سربیا کے ساتھ 302 کلومیٹر، مونٹی نیگرو کے ساتھ 225 کلومیٹر اور 20 کلومیٹر سمندری ساحل موجود ہے۔ بوسنیا کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں ایک فیڈریشن آف بوسنیا ہرزیگوینا اور دوسرا ریپبلک آف سرپس کا ہے۔ بوسنیا کو یورپ ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک خوبصورت دلکش قدرتی مناظر، چشموں اور یہاں بہنے والی ندیوں کی بدولت ایک الگ مقام حاصل ہے۔ 2010 میں ایک ادارے کی طرف سے شائع ہونے والی رپورٹ میں بوسنیا کے شہر دارالحکومت سرجیو کو دنیا کا خوبصورت ترین شہر قرار دیا گیا۔ بوسنیا ہرزیگوینا اپنے منفرد رہن سہن، خوبصورت پہناووں اور بے مثال ثقافت کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کی تعداد بہت کم وقت میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ ورلڈ ٹور آرگنائزیشن کی طرف سے شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق 2018 میں پہلے 11 ماہ میں 13 لاکھ سے زیادہ سیاحوں نے یہاں کا دورہ کیا، جو گزشتہ سال کی نسبت 13.8% اضافہ ثابت ہوا۔ ان سیاحوں میں 71.8% غیر ملکی سیاح تھے۔ رپورٹ میں یہ بات بھی واضح کی گئی کہ 2023 تک بوسنیا ہرزیگوینا دنیا میں تیسرا سب سے بڑا سیاحتی ترقی کرنے والا ملک ہوگا۔ اور حال ہی میں رپورٹ جاری کی گئی جس میں بتایا گیا کہ بوسنیا ہرزیگوینا یورپ میں 9واں سب سے بڑا صاف پانی، خوشگوار آب و ہوا اور صاف ستھرے جنگلات رکھنے والا ملک ہے۔ بوسنیا ہرزیگوینا میں رہنے والے نسلی اعتبار سے 51% بوسنین، 3.78% سربین، 15.43% کروشین اور 2.73% دیگر چھوٹے چھوٹے نسلی گروپوں میں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں۔ اور 2013 کی مردم شماری کے مطابق بوسنیا ہرزیگوینا کا سب سے بڑا مذہب اسلام ہے، جو کل آبادی کا 51% ہے، جن میں 38% سنی اور باقی شیعہ اور دیگر مذہبی فرقوں سے تعلق رکھنے والے 46% عیسائی ہیں، جن میں 31% آرتھوڈکس اور 15% رومن کیتھولک کی پیروی کرنے والے ہیں۔ 1.1% ایسے لوگ آباد ہیں جو کسی بھی مذہبی عقیدے کو نہیں مانتے۔ دیگر باشندوں میں چھوٹے چھوٹے مذاہب کی پیروی کرنے والے موجود ہیں۔ 2012 کی ایک سروے میں بتایا گیا کہ 54% مسلمان صرف نام کے مسلمان ہیں، جبکہ 38% صحیح طور پر سنت نبوی کی پیروی کرنے والے بوسنیا ہرزیگوینا کے آئین میں کسی بھی زبان کو سرکاری زبان ہونے کا درجہ نہیں دیا گیا۔ لیکن ملک میں سب سے زیادہ بوسنین، سربین، کرگز زبان بولنے والے موجود ہیں، اور یہاں کی دیگر چھوٹی چھوٹی زبانوں میں البانیا، مونٹی نیگرو، اطالوی، ہنگری، چک، جرمن، پالش، ترکش اور سربات سر فہرست ہیں۔ اگر بوسنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو یہاں آبادی کے آثار 229 قبل مسیح سے بھی پہلے کے ملتے ہیں، لیکن 229 قبل مسیح میں رومن لوگوں نے یہاں پر اپنا قبضہ جمانے کے لیے لڑائیوں اور قتل و غارت کا سلسلہ شروع کیا۔
اور 425 قبل مسیح میں ایک سپہ سالار اوکرو تھیون نے اس علاقے پر اپنی حکومت قائم کی۔ 7ویں صدی میں لوگوں کو شکست دے کر اہلیان قبائل نے اس خطے کو اپنے زیر قبضہ کر لیا اور خود کو کروشیا، کوسوو، البانیہ تک اپنی حکمرانی کو وسیع کرنے لگے۔ 10ویں صدی میں اس علاقے کو بوسنیا کے نام سے پکارا جانے لگا اور 1373 میں کوٹومونی خاندان کے ایک چشم و چراغ نے کئی دہائیوں کی جدوجہد کے بعد اس علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا، اور 15ویں صدی میں یہاں پر عثمانی سلطنت کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور یہ عثمانی حکمرانوں نے اسے اپنی سلطنت کے ایک صوبے کے طور پر شناخت کروایا۔ عثمانی سلطنت کی 4 صدیوں پر محیط حکمرانی نے اس خطے میں انتہائی گہرے اثرات مرتب کیے، اور 1873 میں آسٹرو ہنگری نے یہاں پر اپنا قبضہ جما لیا، اور 1910 میں شہنشاہ جوزف نے بوسنیا میں اپنا پہلا آئین متعارف کروایا اور ملک ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوا۔ 1918 سے 1941 تک کے درمیان ہونے والی عالمی جنگ کے دوران بوسنیا ہرزیگووینا کو سربیا، کروشیا، سلوانیہ کی سلطنت میں شامل کر دیا گیا، اور سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد بوسنیا نے یوگوسلاویہ سے آزادی حاصل کی، جو یوگوسلاویہ کو پسند نہ آئی، اور یوگوسلاویہ نے ملک کے اندر خانہ جنگی شروع کروا دی، جو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ اس لڑائی میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں زیادہ تر بوسنین مسلمان تھے، لیکن 1995 میں اقوام متحدہ کی دخل اندازی سے یہ جنگ بندی کی گئی، اور 1950 میں بوسنیا ہرزیگووینا ایک فیڈرل ملک بنا۔ بوسنیا کا زیادہ تر علاقہ پہاڑی ہے۔ ملک کا سب سے بلند ترین پہاڑ 7,848 فٹ بلند ہے۔ بوسنیا کے جنگلات کا زیادہ تر سلسلہ ملک کے مشرقی اور مغربی حصے میں واقع ہے۔ بوسنیا ہرزیگووینا میں 7 بڑے دریا میں ساوا دریا ملک کا سب سے بڑا دریا ہے، اور یہ دریا ملک کے 75% حصے میں گھوم کر سمندر میں شامل ہوتا ہے۔ دریا ساوا کے قریبی علاقے انتہائی زرخیز ہونے کی وجہ سے کاشتکاری کے لیے بہت موزوں سمجھے جاتے ہیں، اور ملک کا بوسن دریا بھی اپنی الگ پہچان رکھتا ہے، کیونکہ اسی دریا کی وجہ سے اس خطے کا نام بوسنیا ہرزیگووینا رکھا گیا۔ بوسنیا نے سب سے زیادہ دھاتی صنعتوں کو فروغ دیا، اور بوسنیا کا سب سے زیادہ کار کا سامان بجلی کی پروسیسنگ، لکڑی، ایلومینیم اور فرنیچر برآمد کرتا ہے، جبکہ اس کی درآمدات میں زیادہ تر خام تیل، آٹو موبائل، موٹر تیل اور کوئلہ شامل ہے۔ شمالی بوسنیا میں موجود پہاڑوں میں بیش قیمتی قدرتی معدنیات کے ذخائر موجود ہیں، جن میں کوئلہ، لوہا، لیڈ، نمک اور چونے کے بے شمار ذخائر شامل ہیں۔ 2017 میں بوسنیا میں بے روزگاری کی شرح 20% تھی۔ بوسنیا کی کل جی ڈی پی $50.43 بلین ہے، اور بوسنیا کی کرنسی کو بوسنیا مارکا کہا جاتا ہے، جو صرف بوسنیا میں ہی تبدیل کی جا سکتی ہے، اور ایک بوسنیا مارکا $0.58 بنتا ہے، جبکہ پاکستانی کرنسی میں ایک بوسنیا مارکا $100 کے برابر ہے۔ سراجیو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ملک کا سب سے بڑا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، اور ملک میں جانے آنے کے لیے ریلوے اور سڑکوں کا بہترین نظام موجود ہے۔ ملک میں 86.70% لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک میں 3 بڑے موبائل آپریٹر موجود ہیں جو اپنے صارفین کو 4G کی بہترین سہولیات سے مستفید کرتے ہیں۔ بوسنیا نجی اور اعلیٰ بین الاقوامی تعلیمی اداروں کا گھر سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کے بڑے کالجز اور یونیورسٹیوں میں سراجیو اسکول آف سائنس و ٹیکنالوجی، سراجیو انٹرنیشنل یونیورسٹی بوسنیا ہرزیگووینا، امریکی یونیورسٹی سراجیو گریجویٹ، بزنس آف انٹرنیشنل ریسرچ یونیورسٹی قابل ذکر ہے، اور بوسنیا ہرزیگووینا کا لٹریسی ریٹ 98% ہے۔ اور بوسنیا میں 1995 کے دوران شروع کی گئی فلم فیسٹیول ہلکان جزائر مشرقی یورپ میں سب سے بڑا فلمی تہوار بن چکا ہے، اور یہاں کے فلم ساز بین الاقوامی ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں، اور بوسنیا کے کھانے کافی حد تک مسالے دار اور چٹپٹے ہوتے ہیں۔ بوسنیا کے کھانوں میں مشرقی اور مغربی دونوں رنگ نمایاں نظر آتے ہیں، اور یہاں عام طور پر استعمال کی جانے والی سبزیوں میں آلو، گوبھی، ٹماٹر، لہسن، گاجر، پھلیاں اور پنیر وغیرہ شامل ہیں، جبکہ گوشت، دودھ، مشرقی مٹھائیوں کا بھی خوب استعمال کرتے ہیں۔ بوسنیا میں سیب کی شراب بھی تیار کی جاتی ہے، اور بوسنیا پوری دنیا میں کافی پینے والا 9واں بڑا ملک شمار ہوتا ہے۔ بوسنیا کا سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے،
جو 1913 میں پسندیدگی کے ساتھ باقاعدہ کھیلا جا رہا ہے۔ ہینڈ بال، باسکٹ بال، باکسنگ اور شطرنج ملک کی دیگر مقبول کھیلوں میں شامل ہیں۔ بوسنیا کی دفاعی فوج میں بوسنیا گراؤنڈ فورسز، ایئر فورسز اور ایئر ڈیفنس پر مشتمل ہے۔ بوسنیا اور ہرزیگووینا کی فوج 2007 میں بین الاقوامی سلامتی مشن میں افغانستان میں عراق اور کانگو میں اپنی خدمات سر انجام دے چکی ہے۔ بوسنین ایئر فورس جدید لڑاکا طیارے، بحری بیڑے، اینٹی ہوائی جہاز، ٹینک اور گولہ بارود سے لیس ہیں، اور بوسنیا کی فوج میں 15,000 اہلکار شامل ہیں۔ ان کے علاوہ 7,000 اہلکاروں کو ریزرو رکھا جاتا ہے۔ بوسنیا پاکستان سے 4,745 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ بوسنیا ہرزیگووینا وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 4 گھنٹے پیچھے اور انڈیا سے 4.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ملک کا کالنگ کوڈ 387 اور ڈومین نیم .ba ہے۔ بوسنیا کے بارے میں یہ خوبصورت اور دلچسپ ویڈیو مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔